بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی اس نئی کلاس میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور سبق کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں، تاکہ قرآن شریف اور اس سے متعلقہ جو معلومات یہاں اس چینل پر نشر کی جاتی ہیں، اور خصوصاً یہ ترجمے کی کلاس جو ہے، یہ ہم سب اس کو پڑھنے والے اور اس کو سیکھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں ترجمے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کو چھوا تک نہ ہو، او تفرغوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے ابھی تک تم نے جو ہے وہ حق مہر مقرر نہ کیا ہو۔ تو دو شرطیں آ گئی اس کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں ان کو ان کے اور ان کے شوہروں کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق نہ ہوا ہو، اور دوسری یہ کہ ان کے لیے حق مہر جو ہے وہ مقرر نہ کیا گیا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوف، تو ان کو اب تحفہ تحائف دیے جائیں گے طلاق دیتے وقت، ان کا مہر نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوف، تو آپ ان کو تحفہ تحائف دے دیں عرف کے مطابق، قاعدے کے مطابق۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اور یہ جو ہے وہ مالدار شخص دے گا اپنی حیثیت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور محتاج آدمی جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ حقاً علی المحسنین، یہ نیکوکار لوگوں کے ذمہ ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ان کو چھونے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے، تو اس صورت میں فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس صورت میں اب کیا ادا کرنا ہوگا؟ جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا تمہیں دینا ہوگا۔ الا ان یعفون، اب یہاں دو صورتیں بیان کی جا رہی ہیں رعایت کی۔ الا ان یعفون، یعنی اگر وہ بیوی رعایت کر دے یا وہ عورتیں رعایت کر دیں اور کہیں کہ ہم یہ آدھا بھی نہیں لیتی۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر جس آدمی کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوگی نکاح کی، یعنی وہ شوہر، وہ معاف کر دے اور بولے کہ میں آدھے کی جگہ پورا دیتا ہوں، وہ رعایت کر دے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ رعایت کرنا جو ہے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں تم جو ہے فراخ دلی سے معاملات کرنے کو مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تم جو ہے نمازوں کی حفاظت کیا کرو، والصلاة الوسطی، اور اسی طریقے سے بیچ والی نماز جو ہے اس کی بھی حفاظت کیا کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو عبادت کرتے ہوئے۔ فإن خفتم فرجالا او رکبانا، پس اگر تم جو ہے یہ اب یہاں سے حالت سفر یا حالت جنگ کی صورتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے ہوا کرو اللہ رب العزت کے حضور، قانتین، قانت یقنط قنوتن سے ہے، قانت کا مطلب ہوتا ہے عبادت گزار یا اطاعت گزار بن کر، یعنی اطاعت فرما بردار بن کر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اب یہاں سے جو ہے وہ صورتیں بیان ہو رہی ہیں کہ اگر تم پر کوئی دشمن کا خوف ہو تو فرجالن او رکبانا، تو تم جو ہے سواری پر بھی نماز پڑھ رہے ہو یا پھر پیدل پڑھ رہے ہو، دونوں صورتیں اس میں آ سکتی ہیں۔ یعنی اگر تمہیں خوف ہو دشمن کا تو فرجالن او رکبانا، تو چاہے تم نماز پڑھ لو پیدل چلتے ہوئے، او رکبانا، یا جو ہے سواری پر ہی پڑھ لو، دونوں صورتیں ہیں، یعنی کھڑے ہو کر پڑھ لو یا سواری پر ہی پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اس وقت اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو جس طریقے سے
کما علمکم جیسا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون کہ وہ طریقہ جس کو پہلے تم نہیں جانتے تھے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنے پیچھے بیویاں، تو ان کے ذمہ کیا کام ہے؟ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ وصیت کیا کریں اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے کھانے پینے کی یا 1 سال کے متاع کی، غیر اخراج بغیر ان کو گھروں سے نکالے، جن گھروں میں وہ ہیں وہیں پر ان کو قیام کی اجازت دی جائے اور ان کو 1 سال کا کھانے پینے کا راشن بھی مہیا کیا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ خود نکل جائیں ان گھروں سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ تو اس صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے کے اندر جو انہوں نے اپنے حق میں کیا، من معروف قاعدے کے مطابق، واللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ زبردست قدرت والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اس آیت کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ اب جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے گا تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، یہ ایک بات تھی۔ تو جاہلیت کے زمانے میں اس کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی، تو قرآن شریف نے اس کو ختم فرما دیا۔ اور دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے وصیت آیت وصیت کے آنے سے پہلے، آیت میراث کے آنے سے پہلے جو ہے یہ حکم تھا کہ بھئی وصیت کی جائے۔ تو اس سلسلے میں آیت وصیت ایک پیچھے گزر چکی ہے، اور یہ یہاں پر جو وصیت ہے یہ بیوی کے حق میں ہے۔ تو بیوی کے حق میں شوہر نے وصیت کرنی ہوتی تھی 1 مہینے کی، 1 سال کی، اور اس حکم کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ آگے آنے والی جو آیت ہے یوصیکم اللہ اور اس سے متعلقہ جو 4 سپارے کے اندر آیات آئیں گی، ان کے ذریعے سے یہ حکم منسوخ ہے۔ اب میراث کا حکم جاری ہوگا اور میراث میں بیوی کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ البتہ عدت کے بعد وہ کتنا عرصہ رہے گی؟ وہ 4 مہینے 10 دن رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اب حول والا جو متاع تھا اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے بجائے اس کو اب پورے اس میں سے حصہ ملے گا میراث میں سے، دستور کے مطابق جو 8واں حصہ ہے اگر اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو، اور چوتھا حصہ اگر اولاد نہ ہو۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف اور مطلقہ عورت کو جو ہے وہ سامان وغیرہ دیا جائے گا، یہ تحفہ تحائف دیے جائیں گے بالمعروف قاعدے کے مطابق، حقا علی المتقین یہ متقی لوگوں کے ذمے ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم جو ہے ان کو سمجھ سکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔